السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 30 اور پارہ کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، اور یہاں پر بھی نون مشدد ہے، اور یہاں پر بھی نون مشدد ہے، تو ان میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم کر دیں گے۔ مدغم مین ٹو شامل کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں فا کی زیر کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر۔ نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر بھی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ را کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس کو را کو پڑ پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے تو الف سے پہلے والا حرف ضاد ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ پر پڑھا جائے گا، تو الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة. الف مدہ کے بعد را پر سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. عوام مشدد پر زبر بھی ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. اس کو لمبا نہیں کریں گے اور اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. حروف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کرتے تو یہاں پر الف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کریں گے. تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا. نون ساکن کے بعد حمزہ حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی کہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف میم اور با کے علاوہ حرف حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد یا حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. تنوین کے بعد واو حرف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے. اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے یعنی غنہ زبانی کریں گے. یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا. یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ من رام مشدد پر زبر ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو دونوں میں غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا. یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. نون مشدد میں اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد میم حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا. واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا. واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا. یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں ہاں کی پیش کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم.